رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے۔ شوال کے مہینے میں 6 نفل روزے رکھنے کی ترغیب حدیث شریف میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال، پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، کَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وَسِتًّا مِّن شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھے، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو شوال کے روزوں سے متعلق 2 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک حدیث میں شوال کے 6 روزوں کی ترغیب یہ آئی کہ یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، اور دوسری حدیث میں یہ فضیلت آئی کہ پورے سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ حضرات علماء نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو جس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو گویا اس نے 10 مہینے کے روزے رکھے۔ پھر جب شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے 60 دن کے روزے رکھے، یعنی 2 مہینوں کے مزید روزے رکھے۔ تو یوں 36 روزے رکھنے سے 12 مہینوں کے روزوں کا اجر و ثواب مل گیا۔ یہ تو ایک حدیث کی تشریح ہوئی، فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا، کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پھر جب انسان اپنا معمول بنا لے کہ پوری زندگی رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں بھی رکھے، تو گویا اس کی زندگی بھر کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ ہر سال 12 مہینے روزے رکھتا ہے۔ تو گویا کہ وہ زندگی بھر یا زمانہ بھر روزہ رکھنے والا ہو گیا۔ تو لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور طاقت دی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ شوال کے 6 نفل روزے بھی رکھ لیں۔ ان 6 نفل روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری نہیں، بلکہ پورے مہینے میں متفرق طور پر بھی الگ الگ بھی ہم یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان روزوں سے متعلق ایک بات ذہن میں رہے کہ شوال کے 6 نفل روزوں کی فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم ان کو نفل روزوں کی نیت سے رکھیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یا عورت شوال کے مہینے میں قضا روزے رکھ رہی ہے، چاہے وہ قضا روزے رمضان کے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اور روزے لازم تھے، وہ ان روزوں کی قضا رکھ رہی ہے، تو پھر یہ قضا شمار ہوں گے، اس کو نفل روزوں کی فضیلت نہیں ملے گی۔ نفل روزوں کی فضیلت صرف اسی وقت ملے گی جب وہ نفل روزے کی نیت سے رکھے ہوں۔ اگر نظر کی نیت ہوئی یا قضا کی نیت ہوئی تو پھر ان نفل روزوں کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بعض حضرات نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ قرار دیا ہے، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں ان روزوں کو مکروہ کہا ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک، جن میں شوافع، احناف اور حنابلہ شامل ہیں، یہ روزے مکروہ نہیں ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے 2 جواب پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں رمضان المبارک کے فوراً بعد، یعنی
عید الفطر کے دوسرے دن سے ان روزوں کے اہتمام کو مکروہ کہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات نے عید الفطر کے فوراً بعد 6 روزے رکھ کر 7ویں شوال کو ایک تقریب کی صورت بنانی شروع کر دی تھی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس خاص صورت کو کہ دوسرے دن سے روزوں کا اہتمام کیا جائے اور 7ویں شوال کو ایک تقریب منائی جائے، اس خاص صورت کو مکروہ کہا ہے، مطلقاً مکروہ نہیں کہا۔